محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبایا گیا، 2 مرتبہ گفت و شنید کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم مزید بڑھ گیا اور تکلیف کا سلسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا سلسلہ پہلے سے زیادہ سخت تر ہو گیا. انہی دنوں قریش کے سرکش دماغوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں سے 2 عظیم سرفروشوں یعنی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچانے کا سبب بن گئی. داستان ظلم و ستم کے چند نمونے یہ ہیں. ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں. اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہوا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، نعوذ باللہ. اگرچہ تھوک آپ پر نہیں پڑا، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی. چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا. جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا. عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے. دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا. احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس آیا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا. ایک بار عقبہ ابن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی. ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، دیکھتے ہو کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے باپ دادا کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا. میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب یہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا. اس کے بعد تمہاری مرضی کہ تم مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو یا میری حفاظت کرو. اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہے کرے. لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تمہیں کبھی کسی کے معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم نے جو کرنا ہے کر گزرو. صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے. ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے لیے منتظر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے. ابو جہل نے پتھر اٹھایا، آپ کی جانب بڑھا، قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا. رنگ فک تھا، اس قدر مرعوب تھا کہ وہ مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا. قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا. بخدا میں نے کبھی اس اونٹ جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت نہیں دیکھے، مجھے کھا جانا چاہتا تھا. ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے ساتھ عبادت بھی نہیں کر پا رہے اور نماز بھی ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاوٹیں. جبکہ آج ہمیں نماز ادا کرنے میں، عبادت کرنے میں وہ رکاوٹیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نمازوں سے غافل ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری دشمنی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. واللہ یعصمک من الناس. اور کتنی ہی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی کاروائیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دی. جہاں تک قریش کے دوسرے سنگ دلوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا. چنانچہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ابن اسحاق نے یہ بیان نقل کیا ہے اور یہی واقعہ صحیح ابن حبان میں 6567 میں بھی نقل ہوا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا، یعنی عبداللہ ابن عمر ابن عاص. تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا اس کی مثال نہیں. در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت
ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہا، تانا زنی کی، جس کا اثر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر کوئی بات کی، میں نے اس کا اثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ سہ بارہ یعنی تیسری بار گزرے تو مشرکین نے پھر آپ پر کوئی لان تان کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، والذی نفس محمد بیدہ لقد جئتکم بالذبح، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا اور ان پر ایسا سختہ طاری ہوا گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر الفاظ میں جو کہہ سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کا طلبگار ہوتے ہوئے یہ کہنے لگا، ابوالقاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ عروہ ابن زبیر ابھی حدیث ہم بیان کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا ایک اور واقعہ ہے۔ عروہ ابن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مشرکین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، تو انہوں نے بتایا، یعنی عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما نے، کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو اس بدبخت نے اپنی چادر آپ کے گردن مبارک میں ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ اس میں پھنس گیا۔ اتنے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور اس بدبخت کو دفع کیا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانتے ہیں اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں بینات لے کر آیا ہے۔ صحیح بخاری 3678۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم و ستم تھا اس کا کچھ حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ دین اتنی آسانی اور سہولت سے نہیں پھیلا، اس کو پھیلانے میں، اس کو ہمارے تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات اور بہت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج سیرت کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، سیرت سنیں گے، سیرت اپنائیں گے۔